باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج سال کے دوران 10واں ہفتہ ہے اور دن جمعہ ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو ملوک کی پہلی کتاب سے ہے، اس کا 19 باب، اس کی 9ویں اور 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اور وہاں ایک غار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا۔ تو دیکھو، خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، اے الیاس، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو، اور دیکھ، خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے، اور خداوند زلزلہ میں نہیں، اور زلزلہ کے بعد آگ ہے، اور خداوند آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ تو دیکھو، ایک آواز اسے کہتی ہے، اے الیاس، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے خداوند رب الافواج کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں، سو وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں۔ خداوند نے اس سے کہا، روانہ ہو اور دمشق کے بیابان کی طرف اپنی راہ پر واپس ہو، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کہ وہ ارام کا بادشاہ ہو، اور یاہو بن نمشی کو مسا کر کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو، اور آبلا محلہ کے الیسا بن شافات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے 32ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے، وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے، اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے، اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، خدا نے اس ملک میں 3 سال سے مینہ نہیں برسایا تھا جہاں پر الیاس نبی احیاب کو آنے والے خوشحال وقت کی خبر دے رہا ہے کہ اب مینہ برسنے والا ہے۔ اس ملک کے سب سوکھے ہوئے ندی نالے بحال ہونے والے ہیں، میدانوں میں ہری بھری گھاس اگنے والی ہے، اور ہر طرف خوشحالی اور پانی کی فراوانی ہونے والی ہے۔ اس کا ایک نبوی پہلو بھی ہے کہ خدا اپنے بندوں، نبیوں اور رسولوں کی دعا کو
سنتا ہے اور انہیں معجزات کی طاقت بھی بخشتا ہے۔ کتاب کا مصنف یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ نبیوں کی بات ماننے اور ان کے ساتھ چلنے سے انسان غموں، دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ سچا اور ایماندار ہونا پڑے گا۔ تم سن چکے ہو کہ قتل نہ کرنا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر غصہ نہ کر اور اسے اتنا پیار کرو کہ اگر تجھے قربان گاہ پر جا کر یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے تو اپنے نظر وہیں چھوڑ اور پہلے اپنے بھائی کو راضی کر تو تیری نظر قبول ہوگی۔ یہاں خداوند ہمیں صرف اور صرف ایک دوسرے کو قبول کرنے، معاف کرنے اور پیار کرنے کا درس دے رہا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے امن اور صلح سلامتی کے پیمبر بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائی سے 32 آیت میں خدا ہمیں بیان کرتا ہے تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں برا سوچ لینا کہ میں کسی عورت کے بارے میں، کسی بچی کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں برا نیت سے سوچ لینا ہی گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ اس سے باز ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر تو نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتے رہنا تیرے لیے سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یعنی کہ پورا جسم جہنم میں جانے سے پہلے بہتر ہے کہ اگر آنکھ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے تو آنکھ کو ہی نکال دے۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ یعنی کہ اگر اس سے تو نے اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل کیا، کسی کو مارا، کسی کو کی چوری کی، کسی کی ڈکیتی کی، اس ہاتھ کے ساتھ برا کام کیا اس ہاتھ کے ذریعے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھا ہے کہ کاٹ ڈال تاکہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اور پھر آج کل ہمیں بھی غیر قوموں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دینے کا رواج ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لاتے ہیں تو ساس، سسر اور دیور، جیٹھ اور نندے، بہت سارے ایسے مسائل نئے آنے والی دلہن کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں اتنے زیادہ تضاد پیدا کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگا کر تاکہ ان میں طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ صرف حرام کاری کی وجہ سے آپ طلاق دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی وجہ سے آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اور اگر طلاق دیتے ہیں تو آپ اس خاتون سے، اس بیٹی سے، اس بہو سے زنا کرواتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ساس، سسر، نند اور اس کا شوہر ہوگا، خصوصی طور پر شوہر ہوگا۔ بے شک دوسروں نے بہکایا ہے تو اس کا جواب دہ وہی ہوگا اگر اس نے حرام کاری کے علاوہ طلاق دی ہے۔ اور جو پھر لکھا ہے کہ اس طلاق یافتہ سے شادی کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو جب طلاق دے دی تو پھر تو ظاہر ہے شادی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی کرنی ہوتی ہیں، تو اصل میں طلاق دینے والا جو ہے یہ بہت زیادہ خدا کے حضور سزا کا مستحق ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو طلاق کی طرف بڑھ جاتے ہیں اس سے باز ہیں۔
کیونکہ کرسچینٹی طلاق سے منع کرتی ہے. دوسرے مذاہب طلاق کی اجازت دیتے ہیں لیکن کرسچینٹی طلاق کی اجازت نہیں دیتی. خدا یسوع مسیح کو یہ عمل ناپسند ہے. تو خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اسلام مریم پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا. آمین. خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں. خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہے اور خدا کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں. باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے. آمین. رہے کا نام سدا دیگر مسیدہ، رہے کا جا تلک سورج رہے گا، رہے گا جا تلک سورج رہے گا. تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوماں دیاں دن باد گاون، تے قوماں دیاں دن باد گاون. جو اسرائیلیاں دا رب خدا ہے، جو اسرائیلیاں دا رب خدا ہے. عجائب کم کردادن صدا ہے، عجائب کم کردادن صدا ہے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے. آمین.